السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان چار کلمات کو دہراتا ہے؟ یا موسیٰ عز اللہ ناقۃ اللہ ایام۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب ہم پہلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ فَرَاغٌ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ تَأْكُلُ فِي فَرَاغ وَلَا تَمَسُّوهَا بِالسُّوءِ۔ تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ فَرَاغ۔ فَعَقَّرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ فَرَاغ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو چلیے آپ میں سے یہ اوپر والے کلمات کون دہراتا ہے؟ بصلها خیر ثومها اصولها على الارض۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو سوال پہ چلتے ہیں۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ فَرَاغ مِن بَقْلِهَا وَكِثَائِهَا وَفَرَاغ وَعَدَسِهَا وَفَرَاغ۔ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو فراغ۔ قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب آخری سوال پہ چلتے ہیں۔ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على۔ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو چلیے آپ میں سے اوپر والی تصویروں کو کون کرتا ہے؟ بقرات إجاف الغار السماء الأرض۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ امہات اب اخ اخت دخان نخل۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ سنبلات خضر سنبلات یابسات ابیض اسود اخضر۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ ناقۃ تمس الارض بقلها۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ كسائها فومها عدسها بصلها۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ ناقة تمس الأرض بقلها۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ كسائها فومها عدسها بصلها۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ہما کے بارے میں جانیں گے۔ ہما اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے ضمائر منفصلہ میں، تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہما سفکس ہو کر بھی آتی ہے، یعنی ہما جو ہے ضمائر متصلہ میں بھی ہے، اور کام بالکل وہی ہے، یہ تثنیہ کے لیے لگتا ہے
اور اس میں کیا خاص بات ہے، یہ 2 مذکر کے لیے، 2 مونس کے لیے، یا ایک مذکر اور ایک مونس، یعنی جب یہ 2 ہوں گے تو ان کو ریپریزنٹ کرتا ہے ہما۔ تو ضمائر متصلہ میں ہم مسلسل یہ جان رہے ہیں کہ ایک تو یہ اینڈ میں چپک کے آ جاتے ہیں، سفکس ہو کے آتے ہیں، لاحقے بن کر آتے ہیں، اور یہ پوزیشن دکھاتے ہیں، یہ حرف کے ساتھ بھی آتے ہیں، اسم کے ساتھ بھی آتے ہیں، اور فعل کے ساتھ آتے ہیں۔ اور فعل کے ساتھ آج کل ہم اسے مفعول کے کنٹیکسٹ میں پڑھ رہے ہیں، یعنی جس پر کہ کام کا اثر واقع ہو رہا ہے۔ تو پروناؤنس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم ہما کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہما کے بارے میں ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے کہ ہما 2 ڈیولز کو ریپریزنٹ کرتا ہے، یعنی ضمیر منفصلہ، وہ دو بھائی، وہ 2 بہنیں، وہ ایک بھائی اور ایک بہن۔ ہم نے ان کو مرفوعی ضمیروں میں سے بھی پڑھا تھا، تو آج ہم اسے متصل طور پر پڑھیں گے۔ تو آگے جانے سے پہلے ایک بار اپنے ارقام کے سفر کو آگے لیتے ہیں۔ ہم نے 0 سے شروع کیا، 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ پھر ہم نے 11 to 19 کی گنتی کو الگ سے دیکھا، اس میں الگ پیٹرن ہے، 11 12 13 14 15 16 17 18 19 اس کے بعد ہم عقود پہ چلے گئے، یعنی 20 30 40 50 60 70 80 90، یعنی 20 30 40 50 60 70 80 90۔ اور پھر 99 کے بعد ہم میاں پر آ گئے، میاں یعنی 100۔ اس کو لکھنے کے ہم نے 2 طریقے دیکھے، الف کے ساتھ اور الف کے بغیر۔ پھر اس کا ڈبل یعنی 200 میاتان، پھر 300 300، 400 400، 500 500، 600 600، 700 700، 800 800، 900 900۔ اور پھر ہم نے دیکھا اس کے بعد جو بھی نمبر ہوگا، یعنی جو 2 ڈیجٹ نمبر ہے، وہ بالکل سفکس کرنا ہے، ہم اسے واو عطف کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم مثلا اتنے نمبر کو اگر پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ پہلے یہ ہے 800 800، اور پھر اس کا پیٹرن کیا ہے؟ پہلے 1s پلیس کا، پھر 10s پلیس کا، یعنی 800 واحد و 20، 800 واحد و 20۔ اب آج کیا ہے؟ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم الف کے بارے میں جانیں گے۔ یہ الف کیا ہوتا ہے؟ 1000 کو ہم الف کہتے ہیں۔ تو آج اللہ کا کرم دیکھیے، ہم آج 1000 پڑھ رہے ہیں، اور اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ ہم الف کہہ کر پہلے 1000 پلیس کو نام دیں گے، پھر میاں کہہ کر 100 پلیس کو نام دیں گے، اور پھر 1s پلیس کو، اور پھر 10s پلیس کو۔ یعنی اگر ہم اسے سمرائز کریں تو جو ہمارے انگلش میں نیمنگ پیٹرن ہے، وہ یہاں پر ابتدائی مرحلے میں بالکل ویسے ہی ہے، یعنی جیسے انگلش میں ہم پہلے 1000، پھر 800، پھر ہم بولتے ہیں 21۔ ہمیں صرف لاسٹ میں چینج کرنا ہے، ہم یہاں پر بھی کہیں گے 1800، لیکن یہاں پر پہلے ہم کہیں گے 1 اور پھر کہیں گے 20۔ تو آج ہمارے پاس کیا ہے؟ 4 ڈیجٹ نمبر۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس کو کرنا ہے، تو یہ کیا ہے؟ الف 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 الف۔ اس کے بعد ہم ڈائریکٹ 100 پلیس پہ آئیں گے۔ تو پہلا والا کیا ہے؟ پہلا ہے الف و 800 واحد و 20، الف و فقط اربع، یعنی الف ہے اور فقط اربع ہے، الف و اربع یعنی 1004۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں کیا ہے؟ الف و اربع و 50، الف و اربع و 50۔ اب یہاں دیکھیں، یہ الف و 900، الف و 900۔ اب یہ کیا ہے؟ الف و 326۔ اب یہ کیا ہے؟ الف و 487۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان 4 کو دہرانے کی کوشش کرے گا؟ الف 800 واحد و 20، الف و اربع، الف 54۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ ألف وتسعمائة، ألف وثلاثمائة ستة وعشرون، ألف وأربعمائة سبعة وثمانون۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو چلیے آپ میں سے ان 3 کو کون دہراتا ہے؟ الف 193، الف و67، الف 329۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ الف 848، الف 284، الف 615۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ الف 950، الف 701، الف 479۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔
تو چلیے اس والی رو کو کون مکمل کرتا ہے؟ ألف 701 ألف 284 ألف 67 جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو اللہ کے کرم سے اب ہم 1999 تک ہم کوئی بھی نمبر کہہ سکتے ہیں۔ تو پھر سے میری آپ سے یہی گزارش رہے گی، آپ نمبرز کو کھولیں، رینڈملی لکھیں اور پھر چیک کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ضمائر کر رہے ہیں، اور ضمائر کو اچھے سے سمجھنے کے لیے ہم نے اعراب کی طرف بھی رخ کیا۔ اعراب کیا ہوتا ہے؟ تغیر اواخر الکلمات العربیہ لاختلاف العوامل، عوامل کی وجہ سے جو اینڈ پہ چینجز آتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ انواع الاعراب کتنے ہیں؟ 4 4 اس کے ٹائپس ہیں: رفع، نصب، خفض جسے ہم جر بھی کہتے ہیں، اور جزم۔ تو پھر ہم نے پڑھا کہ اسم کے لیے کیا ہے؟ اسم مرفوع ہو سکتا ہے، منصوب ہو سکتا ہے، مجرور ہو سکتا ہے۔ تو جیسے یہاں دیکھیں محمدن، محمدین، محمدین، یہ مرفوع ہے، یہ منصوب ہے اور یہ مجرور ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جب تنوین کے سامنے ال آ جاتا ہے تو تنوین ڈراپ ہو جاتی ہے، 2 پیش سے 1 پیش، 2 زبر سے 1 زبر، 2 زیر سے 1 زیر۔ اور للافعال یعنی یہاں سے مراد کون سے افعال ہے؟ المضارع۔ مضارع کیا ہوتا ہے؟ مرفوع، منصوب اور مجزوم۔ جیسے یہاں دیکھیں یاکلو، یاکلا، یاکل۔ ایک دن آئے گا آپ جانیں گے مضارع کی جو نارمل گردان ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، پھر کچھ عوامل ہوتے ہیں جو اسے منصوب یا مجزوم کر دیتے ہیں۔ فی الحال ہمارا اس سے کیا سمجھنا ہے کہ اسم جو ہے وہ اینڈ ساؤنڈ سے پہچانا جاتا ہے، اور اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس اسم کا رول کیا ہے، یہ کام کرنے والا ہے یا اس پر کام کا اثر واقع ہوا ہے یا اس کی یہ ملکیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ضمائر بارزہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایسی ضمائر ہیں جو لکھی ہوتی ہے۔ اس میں ابھی تک ہم نے منفصلہ پڑھی تھی، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انت انتما انتن، انا نحن۔ اور ہم نے دیکھا کہ ہم اس سے کلام کا آغاز کرتے ہیں، اور کل ہم نے جانا کہ یہ مرفوع ہوتی ہے، یہ دراصل فاعل کے بارے میں بتاتی ہے۔ اس کے برعکس جن کے بارے میں آج کل ہم پڑھ رہے ہیں وہ اینڈ میں لگتی ہے، لہٰذا لا یفتح بها الکلام، ان سے کلام شروع نہیں ہوتا۔ اور ان میں خاص بات کیا ہے؟ تتصل باسم بالفعل وبالحرف، یہ اسم کے ساتھ لگتی ہے، یہ فعل کے ساتھ لگتی ہے اور حرف کے ساتھ لگتی ہے۔ اسم کے ساتھ ہم اسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ مضاف الیہ کی صورت میں لگ رہی ہے، ہم نے اس کو فعل میں فی الحال حرف کے ساتھ دیکھا، اور انشاءاللہ رفتہ رفتہ چیزیں ہمارے لیے کھلتی جائیں گی، اور ابھی ہم فعل میں اسے نصب کی کنڈیشن میں دیکھ رہے ہیں، یعنی جہاں پر یہ مفعول کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ اللہ کے کرم سے ہم نے ابھی تک صرف ہم نے ضمائر منفصلہ پڑھی ہیں بس، یعنی ابھی تک ہماری لرننگ یہ ہے، ہم نے اس پر ایکسٹینسیو محنت کی ہے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انت انتما انتن، انا نحن۔ اور پھر ہم نے ان کو کرتے کرتے افعال بھی جان لیے، جن میں کہ ہم نے دیکھا کہ یہ ضمائر مستتر ہوتی ہے۔ جیسے فعلا میں ہم کہتے ہیں اس نے کیا، فعلا ان دو نے کیا، فعلو ان سب نے کیا۔ اور کل ہم نے یہ بات کی کہ یہ جو اس میں سفکسز لگے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے یہ کیا ہے، یہ بھی متصل ضمائر ہیں جنہوں نے اس فعل کے اندر ضمیر کو سمیٹ لیا۔ ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے، کیا ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، دائیں بائیں، سامنے انت انتما انتم، انت انتما انتن، انا نحن۔ آئیے آپ میں سے کون اس کی ایک بار مشق کرتا ہے تاکہ ہمیں اپنا پرانا لیسن بھول نہ جائے۔ أنا طالب، نحن طلاب، هو طالب، هما طالبان، هم طالبون، أنت طالب، أنتما طالبان، أنتم طالبون، يا أنتم طلاب، أنت طالبة، أنتما طالبتان، أنتن طالبات، هي طالبة، هما طالبتان، هن طالبات۔ جی أنا طالب، نحن طلاب، هو طالب، هما طالبان، هم طلاب، أنت طالب، أنتما طالبان، أنتم طلاب، أنت طالبة، أنتما طالبتان، أنتن طالبات، هي طالبة، هما طالبتان، هن طالبات۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ أنا طالب، نحن طلاب، هو طالب، هما طالبان، هم طالبون، أنت طالب، أنتما طالبان، أنتم طلاب، أنت طالبة، أنتما طالبتان، أنتن طالبات، هي طالبة، هما طالبتان، هن طالبات۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اسی طرح ہم نے پھر فعل کی پریکٹس کی تھی، یعنی جیسے یہ پڑھنے کا عمل ہے،
قرأت قرأنا قرأ قرأ قرأوا قرأت قرأتما قرأتم قرأت قرأتما قرأتن قرأت قرأتا قرأنا. جی بہت خوب، بہت شکریہ. قرأ قرأ قرأوا قرأت قرأتا قرأنا قرأت قرأتما قرأتم قرأت قرأتما قرأتن قرأت قرأنا. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو اینڈ ساؤنڈ ہوتا ہے یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہوتا ہے. تو اس کو مزید سمجھنے کے لیے ذرا اس ایگزامپل کو دیکھیے. یہ ہے قتل، یعنی یہ فعل ہے خضر الغلام. قتل خضر، خضر علیہ السلام نے قتل کیا غلام، اس لڑکے کو، یعنی خضر نے غلام کو قتل کیا. اب ہمارا ٹاپک کیا چل رہا ہے؟ ضمائر. تو مجھے اس کو اس میں سمیٹنا ہے، مجھے کچھ نہیں کرنا، بس اس کو سکپ کر لینا ہے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ قتل الغلام، اس نے غلام کو قتل کیا، کیونکہ قتل میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے. اب میرا سوال جو تھا وہ یہ کہ اس غلام کو کیسے چھپائیں گے؟ تو میں نے کل سیکھا کہ ہو ہوتا ہے جو کہ مفعول کو چھپا دیتا ہے. تو اب کیا بنے گا؟ قتلہ خضر. آپ نے شاید یہ اپنی جگہ پہ سوچا ہوگا کہ ہم نے ایسے کیوں نہیں لکھا قتل خضر خضر. تو خضر سے یہ لگتا ہے کہ یہ اس کا کیا ہے؟ پوزیشن ہے. تو لہٰذا ہم اسے فعل کے ساتھ لگا لیتے ہیں. تو ترجمہ دیکھیں، پہلے تو ترجمہ اگر ہم اتنا ہی لیں، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے قتل کیا اسے، لیکن آگے کیا ہے؟ خضر، یعنی یہ فاعل ہے. ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ خضر نے اسے قتل کیا. اب اگر مجھے دونوں کو چھپانا ہے تو میں کیا لکھوں گا؟ قتلہ، اس نے اسے قتل کیا. قتلہ میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے اور ہو کہتا ہے اسے، یعنی بچے کو، اس لڑکے کو اس نے قتل کیا. تو آپ ریفرنس کھول کے سورہ نمبر 18 کی آیت 74 میں دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ کیا ہے؟ فَقَتَلَهُ، پس اس نے اسے قتل کیا، یعنی خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کیا. یہاں پر مزید ہم دیکھیں گے اس خضر کو اگر ہم یہاں لائیں تب بھی میننگ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہاں پہ اس کو لائیں، کوئی میننگ پہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میننگ ڈٹرمائن ہوتا ہے اسم کا کس سے؟ اس کے اینڈ سے، اس کے اعراب سے. تبھی ہم نے کہا تھا کام کرنے والے کو ہم فاعل کہتے ہیں جو کہ مرفوع ہوتا ہے، اور جس پر کام کا اثر واقع ہوتا ہے اسے مفعول کہتے ہیں. اور آج کل ہم ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ضمائر کا استعمال کر رہے ہیں. اس میں ابھی تک ہم نے ہو پڑھا اور ہا پڑھا تھا. تو دیکھیے ابھی تک اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ہا الغائبہ کا ٹاپک کھولا ہے، یعنی ضمائر متصلہ ہم ہا الغائبہ کر رہے ہیں. اس میں ابھی تک ہم نے کیا کیا؟ واحد غائب مذکر کے لیے ہا لگتا ہے، یعنی ہو لگتا ہے، جس کی ہم نے 4 فارمز دیکھی، کبھی پیش کے ساتھ، کبھی الٹا پیش کے ساتھ، کبھی کھڑا زیر کے ساتھ، اور کبھی خالی زیر کے ساتھ. جیسے یہاں پہ مثال ہے کتابہ خلقتہ منہ فیہ. مزید ہم نے یہاں دیکھا یہ اسم کے ساتھ یہاں پر ہے، یہاں پر فعل کے ساتھ ہے، اور یہاں حرف کے ساتھ ہے. پھر ہم مونس کی طرف آئے، یعنی واحد غائب مونس. اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ہا لگانا ہے. ہا جیسے کتابو ہا، اس کی کتاب، اور فعل کے ساتھ خلقتہا، آپ نے پیدا کیا اسے، یعنی اس عورت کو، اس مونس کو، اور پھر حرف کے ساتھ منہا اور فیہا. یعنی اگر ہم کمپیئر کریں، مذکر کے لیے کیا لگتا ہے؟ ہو، اور مونس کے لیے کیا لگتا ہے؟ ہا. مزید ہم نے دیکھا اسم کے ساتھ یہ کیا دیتا ہے؟ یہ پوزیشن دکھاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ یہ مضاف الیہ کے پیٹرن پہ آتا ہے، یعنی جب یہ اسم کے ساتھ ہوتا ہے دراصل یہ ضمیر مجرور ہوتی ہے، یہ جر ریپرزینٹ کرتی ہے، اور جب یہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے تو منصوب ہوتی ہے. یہ چیزیں ہم رفتہ رفتہ سمجھیں گے. فی الحال ہم نے کیا سمجھا کہ اگر ہم نے مذکر غائب کو ریپرزینٹ کرنا ہے مفعولی صورت میں، ہمیں یہ استعمال کرنا ہے سفکس، اور اگر ہمیں مونس کو ریپرزینٹ کرنا ہے تو ہم نے ہا لگانا ہے. اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اسی فیملی، یعنی جسے ہم ہا الغائبہ کہتے ہیں، ضمائر متصلہ میں ہم ہما کے بارے میں جانیں گے. اب دیکھیں اس کی اور ایک صورت کیا بنتی ہے؟ ہما. کبھی یہ ہما کی صورت میں بھی آتا ہے. خاص بات ہما کے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ 2 مذکر کے لیے لگتی ہے، 2 مونس کے لیے لگتی ہے، بلکہ ایک مذکر اور ایک مونس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بھی لگتی ہے. تو یہ بھی 2 کام کریں گی، یا تو یہ پوزیشن دکھائیں گی، یعنی ان 2 کا، ان 2 کی، اور جب یہ فعل کے ساتھ ہوں گی
تو یہ مفعول کے بارے میں بتائیں گی، یعنی انہیں، ان دو نے کے بجائے انہیں، یعنی مفعول جس پر کہ کام کا اثر واقع ہوا ہے۔ تو آج ہم ہما کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ تو ہما چونکہ ضمائر متصلہ میں سے ہے، یہ فریلی گھومتی نہیں ہے، یہ سفکس ہوتی ہے، اور یہ کس کے ساتھ لگتی ہے؟ یہ حرف کے ساتھ لگتی ہے، یہ فعل کے ساتھ لگتی ہے، اور یہ اسم کے ساتھ لگتی ہے۔ جیسے یہاں دیکھیں، من ہما، ان دو سے، فی ہما، ان دو میں، تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہما، یہاں پہ دیکھا ہما۔ اب یہاں دیکھیں، خلقنا، ہم نے پیدا کیا ہما، ان دو کو۔ قاسما، اس نے قسم کھائی ہما، ان دو سے، یعنی قسم کھانے والا فاعل ہے ہما، جن سے کہ اس نے قسم کھائی۔ اسی طرح یہاں دیکھیں، اسم کے ساتھ کیا ہے؟ کتاب ہما، کتاب کس کی ہے؟ ان دو کی ہے۔ سوآتہما، سوآتہما، ان کی شرمگاہیں، سوآتہما۔ اور پھر دیکھیں، ایک عوامل اس سے پہلے آیا ہے من سے یہ پھر کیا بنا ہے؟ من سوآتہما، کیونکہ یہ جو حروف جر ہوتا ہے، یہ ہم نے ابتدائی کلاس میں پڑھا ہے کہ یہ حروف خفض میں سے ہے، یہ بڑا سٹرونگ ہوتا ہے، یہ اسم کو مجرور کر دیتا ہے۔ تو آخر پر دیکھیں، جنودہما، یعنی ان دو کے لشکر، ان دو کے لشکر، سوآتہما، ان دو کی شرمگاہیں۔ یعنی آج ہم نے کیا سیکھا؟ ہما۔ ہما ہم نے اس سے پہلے فریلی بھی دیکھا ہے، وہاں پہ اس کا مطلب وہ دو، یہاں پر ان کا، ان دو کا، انہیں۔ فرق کیا ہے؟ وہاں پہ وہ فریلی ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ سفکس ہے، اٹیچڈ ہے۔ اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہمیشہ چپک کے ہوگی۔ کس کے اینڈ میں ہوگی؟ اسم کے اینڈ میں ہوگی، فعل کے اینڈ میں ہوگی، یا حرف کے اینڈ میں ہوگی۔ تو دیکھیے، ہوا کے ساتھ ہم نے کہا تھا ہوا تاجرن، ہیا کے ساتھ کہا تھا ہیا تاجرتن، پھر ہم نے ہما میں کیا کہا تھا؟ ہما تاجران، اور مونس میں بھی کیا کہا تھا؟ ہما تاجرتان، یعنی دو کے لیے ہم نے ہما یوز کیا تھا۔ اب ہم ان کو فی الحال یہاں پہ پوزیشن کیس میں کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ تو دیکھیے، کل پھر ہم نے ان ضمائر متصلہ کو یوز کرنے کے لیے یہ چیزیں ان کے حوالے کر دی تھی۔ تو مثلا یہ چابی اس تاجر کی ہے، تو ہم نے کیا کہا؟ مفتاح التاجر، پھر ہم نے اس کو ریپلیس کیا، ہم نے کہا مفتاحہ، پھر ہم نے اس چابی کو اس تاجرہ کے حوالے کر دی، ہم نے کہا مفتاح التاجرت، اور اس کو ریپلیس کیسے کیا؟ مفتاحہا۔ ہم چاہے ان کے انڈیویجول ڈیولز ہوں گے، چاہے یہ ایسے ڈیول بنے، یعنی ایک مذکر ایک مونس، چاہے دو مذکر کا ڈیول بنے، چاہے دو مونس کا ڈیول بنے، ہم نے کیا کہنا ہے؟ ہما، مفتاحہما، سریرہما، نجمہما۔ اب ہم 3 مائکس آن کریں گے، ایک کہے گا مفتاحہ، ایک کہے گا مفتاحہا، اور ایک کہے گا مفتاحہما۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو چیز ہے اس کو آپ نے تنوین نہیں لگانی، اس پہ صرف آپ نے پیش لگانا ہے، اس میں آپ نے ال بھی نہیں لگانا، اور ڈائریکٹ آپ نے پہلے ایک مذکر، پھر مونس، پھر ڈیول۔ مفتاحہ، مفتاحها، مفتاحہما، سریرہ، سريرها، سریرہما، نجمہ، نجمها، نجمہما، مسجدہ، مسجدها، مسجدہما، کتابہ، كتابها، کتابہما، قمیصہ، قميصها، قمیصہما، جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ جملہ، جملها، جملهما، بابہ، بابها، بابهما، حمارہ، حمارها، حمارهما، بیتہ، بيتها، بيتهما، کرسیہ، كرسيها، كرسيهما، قلمہ، قلمها، قلمهما۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب ہم اسے یوں بھی کریں گے، تو ایک بائی کہے گا مفتاح التاجر، پھر دوسرا کہے گا مفتاحہ، پھر وہ کہے گا سریر التاجرت، پھر وہ دوسرا کہے گا سریرہا، پھر اسی طرح وہ کہے گا نجم تاجران یا نجم طبیبان، تو وہ کہے گا نجمہما۔ مفتاح التاجر، مفتاحہ، مفتاح التاجرت، مفتاحها، سریر الطبیب، سریرہ، سریر الطبیبت، سریرها، نجم الطالب،
نجمه نجم الطالبة نجمها مسجد تاجران مسجدهما كتاب تاجرتان كتابهما قميص طبيب وطبيبة قميصهما جی بہت خوب، بہت شکریہ. جمل حامدین جمله باب حامدین بابه حمار حامدین حماره کرسی حامدین كرسيه قلم حامدین قلمه جمل برجیس جملها باب برجیس بابها حمار برجیس حمارها بیت برجیس بيتها کرسی برجیس كرسيها قلم برجیس قلمها بيت حامد وبرجيس بیتهما كرسي حامد وبرجيس کرسیہما قلم حامد وبرجيس قلمہما. جی بہت خوب، بہت شکریہ. مسجد برجیس و نسیمت مسجدهما کتاب برجیس و نسیمت كتابهما قمیص برجیس و نسیمت قميصهما جی بہت خوب، بہت شکریہ. نجم حامد وناصر نجمهما مسجد حامد وناصر مسجدهما كتاب حامد وناصر كتابهما بيت حامد وناصر بيتهما. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو ہم نے یہاں پر دیکھا کہ ایک مذکر کے لیے ہم جب پوزیشن دیتے ہیں تو ہو کہتے ہیں. جیسے یہاں دیکھیں یہ ہے قمیصہ، اور اگر یہ مؤنث کی ہوتی تو ہم کہتے قمیصہا، اور اگر دونوں کی ہے تو ہم کیا کہتے قمیصہما. پھر ہم نے دیکھا چاہے دو مذکر ہوں تو تب بھی آئے گا قمیصہما، اور دو مؤنث ہوں تب بھی ہم کہتے ہیں قمیصہما. اب آئیے قرآن کریم سے کچھ آیت مبارکہ دیکھتے ہیں جو کہ ہمیں ہما کو سمجھنے میں مدد دیں گے. تو سب سے پہلے سورہ اعراف کی آیت 20 اور 21، بلکہ ہم اس کی آیت 22 کو بھی دیکھتے ہیں. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. پہلے یہاں دیکھیں لہما، یہ حرف کے ساتھ ہے، پھر سے لہما حرف کے ساتھ ہے، انہما حرف کے ساتھ ہے، سوآت اسم کے ساتھ ہے، یعنی سوآتہما. اصل کیا تھا؟ سوآت، پھر من سے سوآت. اب چلتے ہیں اس کے ترجمے پر. فوسوس، پس اس نے وسوسہ ڈالا، لہما ان دو کے لیے. آگے کیا ہے؟ شیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا. تو ہم یہ بات کر رہے ہیں یہ جو فاعل ہوتا ہے یہ مرفوع ہوتا ہے، کہاں پر ہو کوئی پرواہ نہیں. فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا. کیوں بلا؟ لیبدیا، تاکہ ظاہر کر دے، لہما ان دو کے لیے. تو یہ دو کون ہیں؟ یہ دو آدم اور حوا علیہم السلام ہیں. فوسوس لہما، پس اس نے وسوسہ ڈالا، شیطان نے وسوسہ ڈالا ان دو کے لیے. کیوں؟ لیبدیا لہما، تاکہ ظاہر کر دے، ما وریا عنہما، جو پوشیدہ تھیں ان دو سے، من سوآتہما، ان کی سطر کی چیزیں. وقال، اور اس نے کہا، ما نہاکما، نہیں تم دو کو منع کیا، ربکما، تم دو کے رب نے، ان ہذہ الشجرۃ، اس درخت سے. تو شیطان نے ان دو کو وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کہ تم دو کو تمہارے رب نے نہیں منع کیا، الا مگر، ان تکونا، کہ کہیں تم دو نہ ہو جاؤ، ملکین، کہ تم دو کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ رہنے والوں، ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی شیطان نے ان دو پر وسوسہ اندازی کی اور کہا تمہیں اللہ نے صرف اس لیے منع کیا اس درخت سے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، یا کہیں تم ہمیشہ یہی نہ رہ جاؤ. اور پھر مزید دیکھیں اگلی آیت میں کیا ہے، وَقَاسَمَ، اور اس نے قسم کھائی، ہما، ان دو سے، اس نے ان دو سے قسم کھائی، انی، بے شک میں، لکما، تم دو کا، لمن الناصحین، میں تم دو کا خیر خواہ ہوں،
قسم کھائی، شیطان نے قسم کھائی ان دو سے کہ بے شک در حقیقت میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یعنی اپنی بات منوانے کے لیے۔ اگلی آیت کی طرف جانے سے پہلے ایک بار ان کی تلاوت کرتے ہیں۔ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو ہم نے یہاں دیکھا لہما، لہما، انہما، سوآتہما، یعنی یہاں ان تین جگہوں پر حرف کے ساتھ، یہاں پر اسم کے ساتھ اور یہاں پر فعل کے ساتھ۔ اسی سورہ اعراف کی آیت 22 میں دیکھیں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ سب سے پہلے یہاں دیکھیں فعل کے ساتھ، یہاں پہ دیکھیں حرف کے ساتھ، یہاں پہ دیکھیں حرف کے ساتھ، یہاں پہ دیکھیں اسم کے ساتھ، یہاں ہما 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 اور یہاں پہ ہما۔ فَدَلَّاهُمَا، پس ان کو مائل کر دیا، ان دو کو اس نے مائل کر دیا، بغرور، دھوکے سے، فلما، پھر جب، ذاکا، یہ انشاءاللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ان دو نے چکھا، الشجرۃ، جب ان دو نے چکھا وہ درخت، بدت لہما، کھل گئی، لہما، ان کے لیے، سوآتہما، ان کی سطر کی چیزیں، ان کی پوشیدہ چیزیں، وطفقا، اور وہ دونوں لگے، یکسفان، جوڑ جوڑ کر رکھنے، علیہما، اپنے اوپر، من ورق الجنہ، جنت کے پتے۔ تو یہاں پر ہم نے ہما کے کانٹیکسٹ میں اس کو لایا ہے۔ اب دیکھیں سورہ نمبر 21 کی آیت 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ اولم یر الذین کفروا، کیا نہیں دیکھا کافروں نے، کیا کافر غور نہیں کرتے، ان السماوات، کہ آسمانوں، والارض، اور زمین، کانتا، وہ دونوں، رتکن، جڑے ہوئے تھے، پس فتکنا، ہم نے جدا جدا کیا، ہما، ان دو کو۔ تو یہ ہما یہاں پر کس کے بارے میں ہے؟ السماوات اور الارض۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں ملے ہوئے تھے، فیوز تھے، ففتکناہما، ہم نے ان دو کو جدا جدا کیا، الگ الگ کیا، سیپریٹ کیا۔ اتنا ہی نہیں، وجعلنا من الماء، ہم نے بنایا پانی میں سے، ہر زندہ چیز کو، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا۔ افلا یؤمنون، کیا تم ایمان نہیں لاتے؟ تو ہمارا آج کا فوکس کس پر ہے؟ ہما پر۔ یہاں ہما فعل کے ساتھ ہے، یہاں حرف کے ساتھ ہے، یہاں حرف کے ساتھ ہے، یہاں اسم کے ساتھ ہے، اور یہاں پھر سے فعل کے ساتھ ہے۔ ففتکناہما، یعنی ہما کیا ہے؟ جس پر کہ کام کا اثر واقع ہوا ہے۔ پہلی آیت میں ہما کا اطلاق کس پر ہے؟ آدم اور حوا علیہم السلام، اور یہاں پر کس پر ہے؟ سماوات اور ارض پر۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان کی تلاوت کرتا ہے ایک بار؟ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرْقِ الْجَنَّةِ۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔
فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. جی بہت شکریہ. یہ جو اس سے پہلی والی آیت تھی نا سر وسوسہ، جی کیا اس میں وہ ہوا کی ضمیر مستتر ہے وسوسہ میں؟ اگر ہم اتنا دیکھیں نا فوسوسہ تو اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے. اگر اتنے کا ترجمہ کریں گے تو ہم کریں گے اس نے وسوسہ ڈالا ان کو، لیکن آگے ہے نا شیطان، تو شیطان نے وسوسہ ڈالا ان کو. یہ ہے کمال کس کا؟ اعراب کا. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ہما کے بارے میں جانا. ہما کیا ہے؟ یہ ضمیر متصلہ ہے جو ہا الغائبہ کی فیملی میں سے ہے. یہ تثنیہ غائب مذکر اور مونس کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے. یہ دو مذکر دو مونس یا ایک مذکر اور ایک مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہما کو ہم نے منفصل بھی دیکھا ہے، وہاں پر یہ فاعل کی پلیس پہ ہوتا ہے، اور یہاں پر آج ہم اسے مفعول کی پلیس میں دیکھ رہے ہیں، اور مزید اسے ہم مجرور بھی دیکھتے ہیں پوزیشن کی کیس میں. جیسے دو بہنوں کی مسجد ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ مسجد ہما. اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.